Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. I am your Islamiyat teacher. My name is Ruby from Elite Model School, Gulbahar. प्यारे बच्चों, ये आपकी इस्लामियात की बुक है जो आपको नज़र आ रही है, चहारम क्लास की है। ये न्यू बुक है आपकी, तो आप अपनी किताब को देखें। और अब मैं आपको इस्लामियात के बारे में और इस्लामियात की किताब में जो पहला चैप्टर है वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सब अपनी किताब को अपने पास रखें और सबक की तरफ मुतवज्जो हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप बिल्कुल गौर से उसको सुने और जहन में रखें। तो आपका अंदर हम जाते हैं अब फ़हरिस्त असबाग की तरफ। फ़हरिस्त असबाग आप अपनी देख लें। ये है आपकी फ़हरिस्त असबाग, बाब अव्वल कुरान मजीद, इसमें तमाम नाजरा हैं। और बाब दोम ईमानियात और इबादात। ईमानियात और इबादात कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ईमानियात और इबादात भी ये सारे चैप्टर नीचे जो हैं ये हैं। और ये आपका मिड टर्म का है कोर्स है। आपके मिड टर्म का पहला जो चैप्टर है वो इस्लाम के अकायद है। आज मैं आपको इस्लाम के अकायद जो है ईमानियात और इबादात का पहला चैप्टर वो आपको पढ़ाऊंगी। सफ़ा नंबर 9 आप सारे ओपन कर ले। तो उम्मीद है कि आप सब ने सफ़ा नंबर 9 ओपन कर लिया होगा और सब मुतवज्जो हो के और इस चैप्टर को सुने। इस ईमानियात और इबादात का इस्लाम की अकायद पहला चैप्टर है। तो आपको इस्लाम तो सबको पता होगा कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, हम सब इसके मानने वाले हैं। अकायद लफ्ज़ जो है वो थोड़ा नया होगा आपके लिए, तो मैं आपको अब अकायद के बारे में समझा देती हूँ। अकायद जो है किसी चीज़ का घिरा बांधना, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना, उसको दिल से मानना, दिमाग से मानना, इस पर यकीन करना, ये है इस्लाम के अकायद। अकायद का मायनी आपको अब समझ आ गई है। तो इस्लाम के जो अकायद हैं वो बुनियादी अकायद जो कि बहुत ज़रूरी है, 5 है, वो मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ। इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 है। नंबर 1 आप इस बोर्ड की तरफ देखें, ये है इस्लाम के बुनियादी अकायद। ये है आपका एक अकायद में, बुनियादी अकायद में पहला है अल्लाह पर, ये देखें अल्लाह पर ईमान, ये है बुनियादी अकायद में अल्लाह पर ईमान। नंबर 2 है फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3 है आपके पास रसूलों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। नंबर 4 है आसमानी किताबों पर ईमान। नंबर 5 है हमारे पास क़यामत के दिन पर ईमान। ये है बुनियादी अकायद। तो आप अपनी बुक की तरफ भी देखें कि इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 है। कितने हैं? इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान। अब ईमान का मतलब ये कि हम इन 5 अकायद को दिल से मानने कि आया ये 5 अकायद ज़रूरी है, और इसको अगर इनमें से किसी एक को भी अगर हमने ना माना तो हम मुसलमान मुकम्मल नहीं हो सकते। अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया नई भी थी तो अल्लाह थे, और ना ये दुनिया नई भी होगी तब भी अल्लाह होगे, और अल्लाह इस तमाम दुनिया को चलाने वाला है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है, ये नूर से पैदा हुए हैं और ये हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, ये गुनाहों से पाक है, वो कभी खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है, बल्कि अल्लाह की हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। एक लम्हा एक मिनट भी गाफिल नहीं रहते, जैसा अल्लाह उनको हुक्म देते हैं वैसा वो करते हैं। इसके बाद रसूलों पर ईमान है। तो रसूलों पर ईमान का मतलब भी ये है कि इसका यकीन करना चाहिए कि अल्लाह ने रसूलों को पैदा किया है, अल्लाह के ये नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं, इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ने इनको भेजा है, और अल्लाह अपनी वही अपना पैगाम इनके ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही नेक हैं और ये बहुत ही सच्चे हैं। तकरीबन इनकी तादाद 1,24,000 है। अब इसका यकीन रखना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, हमारे प्यारे नबी तक 1,24,000 जितने
جتنے بھی پیغمبر آئے ہر گناہ سے پاک تھے اور انہوں نے ہر ایک نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا حکم دیا ہے، اور آخری نبی جو آئے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے پر ایمان۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس قیامت کے دن پر ایمان۔ یہ ہے بنیادی عقائد۔ تو آپ اپنی بک کی طرف بھی دیکھیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہے۔ کتنے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان۔ اب ایمان کا مطلب یہ کہ ہم ان 5 عقائد کو دل سے ماننے کہ آیا یہ 5 عقائد ضروری ہے، اور اس کو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم نے نہ مانا تو ہم مسلمان مکمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر ایمان ضروری ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا نئی بھی تھی تو اللہ تھے، اور نہ یہ دنیا نئی بھی ہوگی تب بھی اللہ ہوگے، اور اللہ اس تمام دنیا کو چلانے والا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہے، وہ کبھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ ایک منٹ بھی غافل نہیں رہتے، جیسا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان ہے، تو رسولوں پر ایمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے رسولوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور اللہ اپنی وحی، اپنا پیغام ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ہی نیک ہیں اور یہ بہت ہی سچے ہیں۔ تقریباً ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اب اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، ہمارے پیارے نبی تک 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آئے ہر گناہ سے پاک تھے، اور انہوں نے ہر ایک نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کی توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا حکم دیا ہے، اور آخری نبی جو آئے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی ہیں۔ تو جیسے ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید میں بھی اللہ کی عبادت کا اور اللہ کے ایک ہونے کا تمام پیغمبروں نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، اور تمام کتابوں جو تورات، زبور، انجیل ہے اس میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کیا اور اس کو بدلا، لیکن قرآن مجید کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس میں ایک لفظ بھی کوئی بدل نہیں سکتا، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ، بلکہ تمام انسانوں کے لیے جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے گا۔ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، ایک عارضی وقت ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، اور ایک دوسری زندگی اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، اس دن کو حشر کہا جائے گا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایک ریکارڈ کی صورت میں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مووی کی شکل میں اس کو پلے کرے گے، اور ہم سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے یہاں پہ جھوٹ بولا، یہاں پہ ہم نے کسی کو مارا، یہاں پہ ہم نے کسی کو گالی دی یا کسی کو کچھ بھی کہا، وہ سب کچھ اس میں سامنے آ رہا ہوگا۔ تو اسی لیے پیارے بچوں ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم اگر یہاں پہ کرتے ہمیں ماما نہیں دیکھتی، پاپا نہیں دیکھتا یا کوئی اور ہمیں نہیں دیکھتا، تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ساری باتیں اللہ سیو کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سب کچھ بتائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گے،
اور اگر جو نیک اور اچھے بچے ہوں گے اور انہوں نے کبھی بھی برا کام نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام بھی دے گا، اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ اتنا اچھی جگہ پر بھیجے گا کہ وہاں پہ ہر کچھ ہوگا، جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا چیپٹر، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی ریڈنگ کریں گے اور آپ سب پھر اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ پھر دوسرا آپ کا یہ ہے نیچے مشق، تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ آپ یہ جو مشق ہے آپ کی، اس میں جو خالی جگہ پر ہے ہم نے جو پڑھی ہے، تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک، یہ آپ نے کرنی ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس بلینکس میں کیا آتا ہے، اور پھر آپ مجھے